یہاں تک کہ بوڑھے صحابہ، بچے صحابہ، ان کا کام یہ تھا کہ نوجوان وہ کھدائی کریں گے اور بوڑھے اور بچے وہاں سے مٹی اٹھا کر اطراف میں طے لگائیں گے اس کو۔ اور اتنی جلدی کام شروع کیا گیا کہ سب لوگوں کے پاس مٹی اٹھانے کی ٹوکریاں بھی نہیں تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ حضرات اپنی جھولیوں میں مٹی کو اٹھا اٹھا کر وہ اطراف میں لگا رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے۔ اور اتنا تیزی سے کام شروع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری کی کہ اگر کسی کو کسی تھوڑے سے کام کے لیے بھی نکلنا ہے، مثال کے طور پر قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، لباس بدلنے کے لیے جانا ہے، کسی بھی کام سے جانا ہے، تو وہ اجازت کے بغیر نہیں جائے گا، وہ اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جائے گا۔ وہاں پر اب چونکہ یہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، آپ علیہ السلام نے تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ کچھ جگہوں سے خندق کی چوڑائی کم کر دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض مسلمانوں کو مخبری کے لیے جانا پڑتا ہے یا صلح کے پیغام کے لیے جانا پڑتا ہے یا ان میں سے کسی کو صلح کے پیغام کے لیے آنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ وہاں سے بنا رہے۔ اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے خیمے نصب کروا دیے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو کہ یہاں سے جو خندق ہے اس کی چوڑائی کم ہے۔ وہاں پر ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد ذوباب ہے، اصل تو مسجد ذباب اب اس کو کہتے ہیں، اس کا اصل نام تھا مسجد ذوباب۔ ذوباب کا معنی ہے 2 دروازے والی، یعنی ادھر سے بھی دروازہ ہوگا اور ادھر سے بھی آنے کا دروازہ ہوگا۔ تو اس خیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے اور اس سارے معاملے کی نگرانی بھی کر رہے تھے، اور وہاں سے وہ راستہ بھی تنگ کیا گیا تھا تاکہ اگر کسی نے آنا جانا ہو تو ان کے لیے یہاں سے راستہ موجود ہو۔ آپ علیہ السلام بھی ایک ٹولی میں خود بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام خود بھی اس میں مزدوری کر رہے تھے، کدال لے کر آپ علیہ السلام کھودتے بھی تھے اور مٹی اٹھا کر بھی پھینکا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا، اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی ہدایات فرمائی کہ چونکہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور موقع بموقع ہر منزل سے ان کی خبر آ رہی تھی کہ وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ایک کوڈ ورڈ دیا کہ بالفرض تم پر شب خون مار دیا جاتا ہے تو تمہارا آپس میں جو ایک دوسرے کو بلانے کا کوڈ ورڈ ہوگا وہ حامیم لا ینصرون ہوگا۔ حامیم لا ینصرون، تو یہ تمہارے الفاظ ہوں گے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایسا نہ ہو کہ ہلچل میں اپنے ہی دوستوں کو جو ان کے اوپر ہی حملہ آور ہو جاؤ اور ان کو شہید کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی اس محنت اور مشقت کو دیکھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو سن کر یہ جملے پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک ہم باقی رہیں گے اس وقت تک ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے اشعار تھے، ان کو پڑھ رہے تھے، واللہ لولا اللہ ما اہتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ نے ہمیں توفیق نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ و خیرات کرتے اور نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے، فانزلا سکینۃ علینا، اے اللہ تو ہم پر رحمت نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر ہمارا مقابلہ ہو جائے تو ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا، ان الاولی قد بغوا علینا، بے شک ان لوگوں نے ہم پر چڑھائی کر دی ہے، اذا ارادوا فتنة ابینا، وہ جب بھی ہمیں آزمائیں گے
تو ہم وہاں سے یعنی آزمائش میں ناکام ہونے سے ہم انکار کریں گے، یعنی ہم ثابت قدم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے پڑھ رہے تھے، یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یہ جو آخری جملہ تھا اذا ارادوا فتنة ابینا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ کہتے تھے تو سارے صحابہ مل کر آپ کے ساتھ یہ جملہ پڑھتے تھے، اذا ارادوا فتنة ابینا، سارے صحابہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سے نیچے چٹان آ گئی، اب وہ چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ یہاں سے جگہ کو تنگ کر دیں یا اس سے چٹان کو توڑنا ہے، جیسے آپ ارشاد فرمائیں گے، ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمہ سے نکلے، کدال لی اور اس چٹان پر 3 ضربیں لگائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 ضربیں لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، بالکل بھر گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ضربوں سے چمک اٹھی۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چمک کیسی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پہلی ضرب پر مجھے یمن، دوسری ضرب پر شام اور مغرب اور تیسری پر مشرق کی فتح کی خوشخبری سنائی ہے۔ اب صحابہ کرام کی حالت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت تنگ تھی، اور یہ یعنی 15 دن کی کھدائی کا یہ وقت تھا، اور دن اور رات، صبح سورج چڑھتے سے کام شروع ہو جاتا تھا اور رات کے اندھیرے تک یہ کام جاری رہتا تھا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ کسی بھی کام سے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دینا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لینا یہ ضروری تھا۔ تو اس دوران وہ جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہاں پر جو منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ یہاں پر ہم قضائے حاجت سے محروم ہو رہے ہیں، یہاں ہم کھانے پینے سے محروم ہو رہے ہیں، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یمن اور شام اور مشرق اور مغرب کی فتوحات کی خبریں سنا رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا استہزاء کیا، اس بات کا مذاق اڑایا۔ وہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز نہیں کھائی، حضرت جابر بن عبداللہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر وہ فاقے کے آثار دیکھے تو گھر میں اطلاع کی کہ کچھ چیز اگر کچھ بھی گھر میں ہے کھانے کو تو وہ تیار کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے اطلاع دی کہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے، کہا کہ اسی کا جو ہے وہ کھانا تیار کر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان جو کو پیسا، بکری کے بچے کو ذبح کیا، ہنڈیا چڑھا دی اور پیس کر اس کا وہ آٹا گوندا اور روٹی پکانا شروع۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانا تیار ہے، اگر آپ تشریف لے آئیں تو کھانا تھوڑا سا تناول فرما لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کتنا کھانا؟ کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب آ جاؤ۔ جابر بن عبداللہ کے گھر میں 800 صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز 800 صحابہ تک گئی اور 800 صحابی آ گئے۔ اہلیہ نے کہا کہ یہ تو ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں، یہ کیا کریں گے؟ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں، آپ نے خود آواز دیا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہنڈیا لاؤ میرے سامنے رکھو، اور وہ جو روٹیاں ہیں وہ لا کے میرے سامنے رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹیوں کے کیے ٹکڑے اور ہنڈیا اپنے سامنے رکھ لی، اس کو بند کر دیا۔ جس جس کو ضرورت تھی کہا کہ لیتے جاؤ روٹیاں اور ٹکڑے، روٹیوں کے ٹکڑے اور تھوڑا سالن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیتے رہے، یہاں تک کہ 800 صحابہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا، ہنڈیا وہیں کی وہیں اور روٹی کے ٹکڑے بھی وہیں کے
وہی وہ ختم ہی نہیں. اسی طرح سے جب مشرکین کا جو لشکر تھا وہ قریب جب پہنچا تو وہ اس بات سے حیران ہوئے کہ آگے تو راستہ ہی نہیں ہے, آگے تو خندق کھدی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکنیک ہے یہ جدید ترین ٹیکنیک ہے, عرب نے اس طرح کی ٹیکنیک کبھی پہلے استعمال نہیں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فوج تھی اس کا پڑاؤ خندق سے کچھ پیچھے کروایا تھا تاکہ اگر وہ تیر بھی ماریں تو تیر کا بھی اثر وہاں تک نہ پہنچے, کوئی ہمارا دوست ساتھی زخمی نہ ہو. بنو قریظہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا مدینہ منورہ میں. جو مشرکین تھے بنو نذیر, جو یہود تھے بنو نذیر, انہوں نے اپنے 2 سرداروں کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا. بنو قریظہ مدینہ منورہ کے اندر ہی تھے. ان کے پاس بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ختم کرو اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. بنو قریظہ نے ابتداءً تو یہ کہا کہ نہیں ہمارا معاہدہ ہے اور ہم معاہدہ توڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا معاہدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم جتنی تعداد میں جتنے لشکر میں آ رہے ہیں تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے, ختم کر دیں گے, دوبارہ مدینہ ہمارا ہو جائے گا. تو بنو قریظہ